آپ حضرت عمر کو تو حضرت عمر کہتے ہو، حضرت ابوبکر کو حضرت ابوبکر کہتے ہو، اور اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کہتے ہو. جو ٹائٹل آپ نے حضرت عمر کو نہیں دیا ہوا، آج تک کسی نے کہا اعلیٰ حضرت عمر، سب کہتے ہیں حضرت عمر، حضرت ابوبکر، حضرت عثمان، حضرت علی. تو دیوبند اور اہل حدیث کہتے ہیں بریلویو خلفائے راشدین چھڑے حضرت، اور تمہارا ابا اعلیٰ حضرت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیوبندیوں کی طرف سے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی ذات پر دو اعتراض ہوتے ہیں. پہلا اعتراض یہ، وہ کہتے ہیں کہ بات بات پر احمد رضا خان نے ہم دیوبندیوں کو کافر بنایا ہے. اور دوسرا اعتراض اعلیٰ حضرت کی ذات پر ان کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ تم سرکار کو صرف حضرت کہتے ہو، حضرت ابوبکر صدیق کو صرف حضرت کہتے ہو، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی کو صرف حضرت کہتے ہو، اور احمد رضا خان کو اعلیٰ حضرت کہتے ہو. تو بتاؤ یہ سرکار کی توہین ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سرکار کی گستاخی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سرکار کی بے ادبی ہے کہ نہیں ہے؟ بحمد اللہ میں ان دونوں اعتراض کے جواب دوں گا، اور جواب بھی ایسا ہوگا کہ آخری کیل ٹھونکنے کا کام کرے گا. اور جن جن کو ان اعتراضات نے پریشان کر رکھا ہے، میں ان سے وعدہ کرتا ہوں، بلکہ دعویٰ کرتا ہوں کہ سنو اس ویڈیو کو آخر تک سننا، اور ضرور سننا. خدا نے چاہا تو دلوں کو سکون حاصل ہوگا. اب آتے ہیں پہلے اعتراض کے جواب کی طرف. لیکن جواب دینے سے پہلے میں دیوبندیوں کی چند معتبر و مستند کتب کے چند حوالہ جات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ مسئلہ بآسانی سمجھ آ سکے. اور آپ دیکھیں گے کہ ان کے اکابر نے اپنی کتابوں کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کیا کیا لکھا ہے اور کیسی گستاخیاں کی ہیں. میں جو پہلی کتاب آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کتاب کا نام ہے حفظ الایمان، رائٹر ہیں مولوی اشرف علی تھانوی، اور اس کا صفحہ ہے 13. اس کتاب کے اندر تھانوی صاحب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں. کیا لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم، تو اس میں حضور کی کیا تخصیص؟ ایسا علم تو جانوروں، پاگلوں اور بچوں کو بھی حاصل تھا. یعنی اس کتاب کے اندر تھانوی صاحب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کو پاگلوں، بچوں اور جانوروں کے علم سے تشبیہ دے رہے ہیں. اب مجھے ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، اگر سینوں کے اندر ایمان ہے تو بتائیے کیا یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کی توہین ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سرکار کے علم کی بے ادبی ہے کہ نہیں ہے؟ اب میں اس کے بعد دیوبندیوں کی بڑی ہی معتبر و مستند کتاب براہین قاطعہ کے حوالے سے ایک تحریر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. کتاب کا نام یاد رکھیں، براہین قاطعہ، اور اس کے رائٹر ہیں خلیل احمد سہارنپوری صاحب، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 55. اس کتاب کے اندر براہین قاطعہ کے اندر خلیل احمد صاحب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم کے متعلق جو ہے بات کرتے ہوئے، گفتگو کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں. کیا لکھتے ہیں کہ شیطان کا علم آقا حضور کے علم سے زیادہ ہے. شیطان کا علم آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم سے زیادہ ہے. اور یہ کتاب کا نام ہے براہین قاطعہ، اور یہ کتاب ہماری نہیں، یہ کتاب ہے دیوبندیوں کی، جس کے اندر بین طور پر لکھا گیا کہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم سے کہیں زیادہ شیطان کا علم ہے. اب ذرا مجھے بتاؤ یہ سرکار کے علم کی توہین ہے کہ نہیں ہے؟ یہ علم مصطفیٰ کی بے ادبی ہے کہ نہیں ہے؟ اب میں آپ کے سامنے ایک حوالہ اور رکھ رہا ہوں، کتاب ہے تحذیر الناس، اور یہ بھی دیوبندیوں کی بڑی ہی معتبر مستند کتاب ہے، اور اس کے رائٹر ہیں مولانا قاسم نانوتوی صاحب، جو دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں. اس کتاب کے اندر قاسم صاحب سے ایک سوال ہوتا ہے، اور یہ سوال ایک روایت کے ذریعے ہوتا ہے جو کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے حوالے سے بیان کی جاتی ہے. سوال کرنے والا سوال کرنے سے پہلے اس روایت کو پیش کرتا ہے، سوال بعد میں کرے گا لیکن اس روایت کو پہلے پیش کر رہا ہے. کہتا ہے کہ 7 زمینیں ہیں. روایت کیا ہے سنیں ذرا، کہ 7 زمینیں ہیں اور 7 آسمان ہیں. تو جس طرح اس زمین پر ہمارے نبی اور آپ سے پہلے حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ تشریف لائے ہیں، اسی طرح اس زمین کے علاوہ جو 6 زمینیں اور بچتی ہیں، ان زمینوں میں ایک آدم ہیں تمہارے آدم کی طرح، ایک نوح ہیں تمہارے نوح کی طرح، ایک ابراہیم ہیں تمہارے ابراہیم کی طرح، ایک موسیٰ ہیں تمہارے موسیٰ کی طرح، ایک عیسیٰ ہیں تمہارے عیسیٰ کی طرح، اور ایک محمد ہیں تمہارے محمد کی طرح. اب سوال کرنے والا کہتا ہے کہ اگر اس روایت کو مان لیا جائے اور اس روایت کو اس کے ظاہر پر محمول کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حضور کی موجودگی میں اس زمین کے علاوہ جو 6 زمینیں اور ہیں، ان زمینوں میں
سرکار کی طرح اور بھی نبی ہیں۔ تو جس طرح سرکار کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا ہے، اسی طرح سرکار کے زمانے میں بھی کوئی نبی نہیں ہو سکتا ہے۔ سوال کرنے والا کہتا ہے کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ سرکار کے بعد کوئی نبی ہو سکتا ہے یا سرکار کے زمانے میں کوئی نبی ہو سکتا ہے، تو مولانا صاحب یہ بتائیں، یہ ماننے سے سرکار کے خاتم النبیین یعنی آخری نبی ہونے پر کوئی فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ یہ بات سرکار کے خاتم النبیین ہونے کے منافی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بات سرکار کے آخری نبی ہونے کے خلاف ہے کہ نہیں ہے؟ اب اس کا جواب دیتے ہوئے قاسم نانوتوی اپنی کتاب تحذیر الناس کے اندر تحریر کرتے ہیں۔ کیا لکھتے ہیں کہ بعد حمد و صلات کے قبل عرض جواب یہ گزارش ہے کہ اول معنی خاتم النبیین معلوم کرنے چاہیے، یعنی پہلے یہ معلوم کیا جائے کہ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے تاکہ فہم جواب میں کوئی دقت نہ ہو۔ سو عوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خاتم ہونا بئی معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانے کے بعد اور آپ سب میں آخری نبی ہیں، مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یہ تأخر زمانی میں بالذات کچھ فضیلت نہیں۔ کہتے ہیں کہ حضور کا آخر میں آنا یا سرکار کا آخری نبی ہونا یہ سرکار کی کوئی فضیلت ہی نہیں ہے، یہ تو بس عوام کا خیال ہے، یہ تو بس عوام کا خیال ہے، جبکہ تمام مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے کہ آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ نبی آخر الزماں ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں۔ پھر اسی کتاب کے صفحہ نمبر 65 پر تحریر کرتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ بلکہ اگر بالفرض آپ کے زمانے میں بھی کہیں اور نبی ہو، جب بھی آپ کا خاتم النبیین ہونا بدستور باقی رہتا ہے۔ پھر اسی کتاب کے صفحہ نمبر 85 پر تحریر کرتے ہیں، بلکہ اگر بالفرض بعد زمان نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو، یعنی سرکار کے زمانے کے بعد کوئی نبی پیدا ہو، تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں فرق نہیں آئے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر مان لیا جائے کہ سرکار کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے تو سرکار کی خاتمیت میں فرق آئے گا۔ ارے پھر سرکار آخری نبی رہیں گے ہی کہاں؟ اگر کوئی مان لے کہ سرکار کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے تو سرکار آخری نبی رہیں گے؟ نہیں رہیں گے۔ نبی کے علم غیب کو بچوں، پاگلوں اور جانوروں کے علم کے ساتھ تشبیہ دی گئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کو شیطان کے علم سے کم بتایا گیا، بلکہ شیطان کے علم کو حضور کے علم سے زیادہ بتایا گیا، اور حضور کے خاتم النبیین ہونے کے حوالے سے بری اور گندی باتیں کی گئیں۔ اب آتے ہیں اعتراض کی طرف۔ اعتراض کرنے والے نے کہا کہ بات بات پر احمد رضا خان نے ہم دو بندیوں کو کافر بنایا ہے، بات بات پر احمد رضا خان نے ہم دو بندیوں کو کافر بنایا ہے۔ جواباً میں کہتا ہوں کہ میرے اعلیٰ حضرت نے تمہیں کافر بنایا نہیں ہے، اعلیٰ حضرت نے کافر بنایا نہیں ہے، بلکہ بتایا ہے۔ اپنی کتابوں کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بری بری باتیں لکھیں، سرکار کی گستاخیاں کی، سرکار کی بے ادبی کی، آپ کی توہین کر کے تمہارے اکابر کافر ہوئے، تو میرے اعلیٰ حضرت نے ان کو کافر بنایا نہیں ہے، بلکہ ان کا پردہ فاش کرتے ہوئے ان کے کفر کو ظاہر کیا ہے، اور یہ اعلیٰ حضرت کا فریضہ تھا، ان کا فرض تھا۔ اس میں کیا غلط بات ہے؟ اب دوسرا اعتراض جو دیوبندیوں کی طرف سے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی ذات پر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ تم احمد رضا خان کو اعلیٰ حضرت کہتے ہو جبکہ سرکار کو صرف حضرت کہتے ہو، تو یہ سرکار کی توہین ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سرکار کی بے ادبی ہے کہ نہیں ہے؟ میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ دیکھیں، پاکستان کے محمد علی جناح جو کہ قائد اعظم ہیں، سب سے بڑے قائد، حالانکہ اگر دیکھا جائے تو سب سے بڑے قائد اعظم وہ ہیں جو اس وقت مدینے کے اندر سو رہے ہیں، تو کیا یہاں بھی یہی کہو گے کہ پاکستان کے محمد علی جناح کو قائد اعظم کہہ کر کے سرکار کی بے ادبی کر دی گئی؟ یہاں بھی یہی کہو گے؟ اور دیکھیں، ہم حضرت امام حسن کو صرف امام کہتے ہیں، حسین کو صرف امام کہتے ہیں، امام زین العابدین کو صرف امام کہتے ہیں، حضرت امام باقر کو صرف امام کہتے ہیں، حضرت امام جعفر صادق کو صرف امام کہتے ہیں، اور امام جعفر صادق یہ استاد ہیں حضرت امام ابو حنیفہ کے، لیکن ہم شاگرد کو امام اعظم کہتے ہیں،
उन सबको इमाम कहते हैं, लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा को इमाम आज़म कहते हैं। तो क्या और सिर्फ मैं ही नहीं कहता, सिर्फ हम ही नहीं कहते हैं, बल्कि इमाम आज़म आपको वो भी कहते हैं जो इस बात पर एतराज़ कर रहे हैं कि आला हज़रत को आला हज़रत क्यों कहते हो। तो बताइए, यहाँ भी यही कहोगे कि इमाम अबू हनीफ़ा को इमाम आज़म कह करके हज़रत इमाम हसन की बेअदबी कर दी गई, हज़रत इमाम हुसैन की बेअदबी कर दी गई, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक और तमाम अहले बैत की बेअदबी कर दी गई। यहाँ भी यही कहोगे। मैं इसका जवाब देता हूँ। देखिए, हज़रत इमाम आज़म को जो इमाम आज़म कहा गया, सबसे बड़ा इमाम, बहुत बड़ा इमाम, तो उनके ज़माने का एतबार करते हुए कहा गया है कि उनके ज़माने में जितने अइम्मा थे, जितने इमाम थे, उन सब में सबसे बड़े इमाम अबू हनीफ़ा थे। आपके ज़माने का एतबार करते हुए आपको इमाम आज़म कहा गया। और बेऐन ही यहाँ बरेली की सरज़मीन पर हुज़ूर सय्यदी सरकार आला हज़रत को जो आला हज़रत कहा गया, ये इस्तिग़राक़ी तौर पर नहीं कहा गया, बल्कि आपके ज़माने का एतबार करते हुए कहा गया कि आपके ज़माने के अंदर उस वक्त जितने भी आलिम थे, मुफ्ती थे, हाफिज़ थे, मुहद्दिस थे, मुफस्सिर थे, मुअर्रिख़ थे, जो कुछ भी थे, उन सब में सबसे, और ये सारे के सारे हज़रत थे, और इन सब में जो सबसे बड़े थे वो अहमद रज़ा ख़ान थे, इसलिए आपको आला हज़रत कहा गया। ये सारे हज़रत और इन सब हज़रतों से बढ़ करके इमाम अहमद रज़ा ख़ान, तो आपको आला हज़रत का लक़ब दे दिया गया। बात सिर्फ इतनी सी है, अल्लाह हिदायत करे। खैर, आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।